السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بنتے اعجاز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ شکریہ بہن آپ نے کال کی، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اچھا، آج میں نے نا صبح خواب دیکھا تھا ایک، جی۔ اور اس خواب میں نے دیکھا ہے کہ کالے رنگ کا اور نیلے رنگ کا ڈارک بلو اور بلیک کلر کا نا سانپ ہے۔ میں سانپ دیکھ رہی، ان کی اچھی خاصی لمبائی ہے اور موٹا ہے، مطلب لمبائی میں اور اس کا۔ اب وہ نا ہمارے کمرے میں ہے، ہمارے کمرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ ایک الماری کے پاس سیدھا لٹایا گیا ہے، اور 4-5 ایسے جو بیڈ کے نیچے، لیکن ان کو باندھ کے میری دادوں نے چھپا دیے۔ میری دادوں نے بیڈ کے نیچے چھپا دیے ان کو کہ تمہاری ماما کو نہیں بتانا کہ ہم نے ان کی قربانی کرنی ہے۔ اچھا۔ اور ہم ان کو نا ذبح کرنے کے لیے باہر لے کے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ تو میں اپنی دادوں کو کہہ رہی ہوں کہ ان کا زہر نکال دیں۔ وہ کہتی ہے نہیں مجھے نہیں آتا، لیکن وہ نا ان کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، ڈستا ہے، پر نا وہ کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس کے اندر کچھ ہے، بچ گیا، کوئی زہر چلا گیا یا کچھ اس طرح کا۔ میری بہن نا آخری صاحب کو لے کے باہر جاتی ہے جب، تو اس کی نا ٹانگ کے اوپر نشان ہے، تھائے پہ اچھا۔ اس کی وہاں پہ نشان ہے کہ اس نے ڈس دیا اس کو، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے جب اس نے ڈنگ مارا نا تو اس سے پہلے اس کا زہر نکال دیا تھا۔ اور جب میں نے خواب دیکھا پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل گیا، میں ایک دم سے مجھے تھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ شیخ کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، بہت شکریہ ہماری بہن، آپ نے ہمیں کال کی۔ بنتے اعجاز صاحبہ لاہور سے تھی، شیخ فرمائیے۔ اس خواب کا سب سے مثبت جو پازیٹیو حصہ ہے وہ یہی کہ کسی بھی سانپ نے اٹیک نہیں کیا۔ ہاں جی۔ کسی بھی سانپ کا یہ تذکرہ نہیں ہے کہ اس نے حملہ کیا۔ ہاں وہ آخر میں جو ایک بہن والا معاملہ ہے وہ ہے، لیکن اوورآل کسی بھی سانپ نے اٹیک نہیں کیا ہے۔ ان کو اکٹھا کر کے ایسے جو ہے نا بیڈ روم میں تھے، بیڈ کے نیچے ان کو رکھ دیا، پھر آہستہ آہستہ ان کو لے کے جا رہے ہیں کہ ان کی قربانی کرنی ہے۔ پھر لے گئے، پہلا بھی چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا اور تیسرا بھی چلا گیا۔ پھر آخری جب جا رہا تھا تو اس نے ایک خاتون کے بہن کو ڈسا ہے، لیکن وہ بھی اس وقت کہ جب اس کا زہر نکالا جا چکا یہ مینشن کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے نقصان اس کا بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ یا تو مختلف قسم کے، اب دیکھیں ہر گھرانے کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے افراد سے کوئی نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے، یا پھر ایک ہی گھرانہ وہ مختلف قسم کے مسائل کے اندر گھرا ہوتا ہے۔ کہیں بچوں کی تعلیم کا، بچوں کی تربیت کا، کہیں مالی معاملات کا، کہیں حسد کا، کہیں نظر بد کا، اس طرح کے مسائل۔ یعنی آپ دیکھیں نا رنگ بھی مختلف ہیں اور سانپ بھی مختلف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے مسائل وہ ایک ہی گھرانے کے مختلف ہو سکتے ہیں، ان کا سامنا ہے، لیکن وہ کتنے سموتھلی انہوں نے اس کو پکڑ بھی لیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی قربانی بھی دی جا رہی ہے، اور کوئی کہیں پر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں اگر ان کا حل چاہتے ہیں تو دادی اماں نے، بزرگوں نے شروع کیا نا، تو بزرگوں کی مشاورت سے بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ بزرگ کو مشورہ دیتے ہیں، چھوٹے کہتے ہیں کہ اماں جی سٹھ آ گئی ہیں، اماں جی ان کو اب کیا پتہ دور حاضر کے مسائل کا، تو بزرگ جو ہے نا وہ ان کی دعائیں، ان کی مشاورت، ان کی نصیحتیں جو ہیں وہ دور حاضر میں بھی بڑی کارآمد ہوتی ہیں، اور وہ گھر کے سربراہ کے طور پر اگر کوئی مشورہ دیں تو امید یہی ہے کہ یہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اچھا مسائل فوری طور پہ حل نہیں ہوں گے، سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج، پہلے ایک گیا پھر دوسرا گیا، لیکن ان مسائل کے حل ہونے کے دوران بھی جب محسوس ہونا کہ یہ مسائل حل ہونا شروع ہو گئے، اس کے درمیان میں بھی آزمائش آ سکتی ہے، جیسے اس نے ڈسا ہے، لیکن وہ آزمائش ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے چھٹکارا نہ پایا جا سکے، یا بہت مشکل، ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ چھٹکارا پا لیں گے سب مسائل سے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، کچھ صدقہ خیرات کر دیں، اور نظر بد کا خاص طور پہ دم بھی کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے نعمتوں سے تو ان کو بالکل چھپا کے رکھیں، رازداری رکھیں۔ جب ہم سوشل میڈیا پہ چیزیں ڈال دیتے ہیں نا تو مختلف قسم سے، مختلف طرح اپنے اطراف سے ہم لوگوں کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کا حسد، لوگوں کی نظر بد، یہ اس کی یعنی اس کی زد میں ہم آ جاتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، باقی انشاءاللہ کہیں بھی دعا کون سی آپ نے نظر بد کے والے سے دعا کون سی پڑھیں؟ نظر بد کا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، لیکن جب سے آخری 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے نظر بد کا علاج کیا کرتے تھے۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کے
اپنے آپ کو دم کریں، جو انعامات اللہ نے دے رکھے ہیں اس کو دم کریں، پورے گھر کو دم کریں، گھر کے افراد کو دم کریں، اور خاص طور پہ یہ بیڈ روم کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خانگی زندگی میاں بیوی کی، یہ خاتون جو خواب دیکھنے والی تھیں شاید یہ شادی شدہ ہوں، تو میاں بیوی کے کہیں معاملات کے اندر بھی کوئی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، لیکن بڑے اگر مشاورت دیں، دادی اماں کچھ کہیں، ساس محترمہ کچھ کہیں تو ان کی بات کو ایکسیپٹ کریں تو جو گھریلو زندگی، نجی زندگی ہے میاں بیوی کی، اس کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مجموعی طور پر احتیاط کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اینڈ نجات کی صورت میں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔